اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يستمع الیک، اور ان میں سے وہ بھی ہیں یستمع الیک جو غور سے سنتا ہے آپ کی طرف، جو کان لگاتا ہے آپ کی طرف۔ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، اور ہم نے بنایا ان کے دلوں پر اکنتاً پردے، ان یفقہوہ کہیں وہ اسے سمجھ نہ لیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وحی پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں سناتے ہیں یا حدیث پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، تو یہ لوگ اسے سنتے بھی ہیں اور ایسے لوگ اسے دل و جان سے قبول بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو لوگ اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، اللہ کی وحی پر ایمان نہیں رکھتے، اب ایسے لوگ بھی بظاہر تو آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آواز بھی ان کے کانوں سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی بات سمجھ لیں، یعنی وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، اب وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صرف دلوں پر پردے نہیں ڈالے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، کانوں پر بوجھ ہے، کان ان کے آسانی کے ساتھ آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے۔ یہاں سننے سے مراد ایسا سننا ہے کہ جو دل تک پہنچے اور دل پہ اثر انداز ہو۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے، ہمیں کان دیے ہیں اللہ کی باتوں کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو سننے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں دل دیے ہے اللہ نے غور کرنے کے لیے قرآن و حدیث پر، اللہ رسول کے فرمانات پر، تاکہ ہم غور کریں۔ جو لوگ آنکھوں، کانوں اور دل کا اور دیگر اعضاء کا اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ تو ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور انہیں آنکھوں سے دیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے، کانوں سے سننے کا فائدہ ہوتا ہے، دل تک جب بات پہنچتی ہے تو وہ دل اس پر غور بھی کرتا ہے اور اس پہ تدبر بھی کرتا ہے، پھر اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو منکر ہیں اللہ کے رسول کے، اللہ کی وحی کے، تو جب وہ خود ہی ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، جب وہ خود ہی اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتے، تو اللہ رب العالمین انہیں مزید اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین بھی ان کے کانوں کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ کانوں سے اس انداز سے بات گزرتی ہی نہیں ہے کہ وہ دل پر اثر انداز ہو، آنکھوں سے وہ اس انداز سے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ آنکھوں سے ہو کر دل تک پہنچے، اور جب یہ آنکھوں اور کانوں سے یہ کام نہیں ہوتا جو کانوں اور آنکھوں کا حقیقی کام ہے، تو پھر دل بھی اس پر غور نہیں کر پاتا، دل بھی اسے سمجھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ دل میں پہلے ہی ہے میں نے غور نہیں کرنا۔ جب وہ خود غور کرنا نہیں چاہتے تو اللہ بھی پھر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، کہیں وہ اسے سمجھ نہ پائیں، تو وہ پھر اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اصل میں جو شخص
جس طرح کا رویہ رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ ویسے ہی اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے قریب ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی اللہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کوئی اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اللہ بھی اسے اپنی بات سنانا ہی نہیں چاہتے۔ انسان جیسا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کفار کی بات ہو رہی ہے، نہ ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ نبی کی بات کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وَإِن اور اگر يَرَوْا وہ دیکھیں، كُلَّ آيَةٍ ہر نشانی، لا يؤمنوا بها نہیں وہ ایمان لائیں گے ان کے ساتھ۔ اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، بڑی سے بڑی نشانی بھی، بڑے سے بڑا معجزہ بھی انہیں دکھا دیا جائے، جس نے ماننا ہوتا ہے اسے کوئی سینکڑوں ہزاروں معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک بات دیکھ کر، ایک معجزہ دیکھ کر بھی مان لیتا ہے۔ اور جس نے نہ ماننا ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے اس صورت کے شروع میں آیت کریمہ پیش کی تھی کہ اگر آسمان کے دروازے کر دیے جائیں، آسمان سے سیڑھی لگا دی جائے اور یہ اس سیڑھی پر چڑھنا بھی شروع کر دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر اتنا بڑا معجزہ بھی انہیں دکھا دیا جائے، بلکہ یہ کہیں گے ہم پہ تو جادو ہو گیا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، یہ کہیں گے ہماری آنکھیں تو مدہوش کر دی گئی ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے آسمان کے دروازے اور یہ سیڑھیاں اور جس پر وہ چڑھ بھی رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ تو ہم پہ جادو کیا گیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جب انسان کفر، انکار اور تکذیب کے ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس انسان کو کوئی نشانی بھی، بڑی سے بڑی نشانی بھی اگر وہ دیکھ لے تو وہ ایمان نہیں لاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے رویے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا جاءوک یجادلونک، حتیٰ کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یجادلونک جادلہ یجادلو جھگڑا کرنا، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ یقول الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ ان یہاں نہیں کے معنی میں ہے، ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور ان کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے۔ اگر ان کے بعد الا آ جائے تو پھر ان زیادہ تر نہیں کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بدبختی، کم بختی کی صورتحال یہ ہے کہ جب نبی کے پاس آتے ہیں، نبی انہیں بڑے درد دل کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ انہیں واعظ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات انہیں سناتے ہیں، انہیں آخرت سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو یہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کافر لوگ جھگڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی سے، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ ہمیں قرآن کا نام لے کر سنا رہے ہیں، قرآن کریم میں قصے ہیں پرانے لوگوں کے، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کے، پرانی قوموں کے، جن قوموں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ قوم نوح کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ سب چیزیں قرآن کریم میں موجود ہے، خاص طور پہ مکی صورتوں میں۔ تو جب یہ سنتے ہیں ایسی باتیں تو غور کرنے کی بجائے، نصیحت حاصل کرنے کی بجائے، عبرت حاصل کرنے کی بجائے بحث شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، آپ ہمیں پہلے لوگوں کی کہانیاں نہ سنائیں، یہ تو پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں والعیاذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو قصے بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، ان سے اللہ کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ ان کے پاس اختیار تھا، تم سے زیادہ ان کے پاس مال تھا، تم سے زیادہ ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، تم سے زیادہ یہ طاقتور تھے جسمانی طور پر، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو جب اللہ کا عذاب آیا، جب انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی،
کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنی یہ طاقت، اپنے اقتدار، اپنے مال و دولت، اپنے ہزاروں لاکھوں پیروکار ہونے کے باوجود یہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، تو اے قریش، اگر تم بھی یہی کام کرو گے، تم بھی اگر انکار کرو گے، تم بھی تکذیب کرو گے، تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکو گے۔ پرانے قصوں سے حاصل ہونے والے فوائد۔ پھر پرانے قصوں میں انبیاء کرام علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے قلب اطہر کو ڈھارس پہنچانے کے لیے اللہ پرانے قصے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جو پرانے انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان کے ساتھ بھی کفار نے اسی طرح کیا جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ باتیں بناتے رہے، ان کو بھی وہ مجنون، جادوگر، جھوٹا کہتے رہے ولیعذ باللہ، ان کے ساتھ بھی وہ سازشی کرتے رہے، ان کو بھی وہ شہید کرنے کی سازشی کرتے رہے، کئیوں کو شہید کر بھی دیا، لیکن آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار اللہ کا غلبہ ہوا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوا، آخر کار وہ قوم مغلوب ہوئی۔ تو اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دل کو ڈھارس تھی، آپ کو حوصلہ پہنچایا جاتا ہے پرانے قصوں کو بیان کر کے۔ پرانے قصے برے لوگوں کے لیے عبرت ہوتے ہیں کہ جس طرح پرانی قوموں پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آئے گا، اور نبیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں وعدے ہوتے ہیں اللہ کے کہ جس طرح اللہ نے پچھلے واقعات میں، پچھلی قوموں میں اللہ نے نبیوں کو، ایمان والوں کو غلبہ دیا، آخر کار وہی غالب آئے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ، صبر کریں، حوصلہ کریں، انتظار کریں، آخر کار غلبہ آپ کا ہی ہوگا۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے قصوں سے، لیکن ان قصوں سے کفار عام طور پہ فائدہ اٹھانے کی بجائے انہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ ینہونا روکتے ہیں، عنہ ان سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کو روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کو روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، نقصان پہنچانے سے۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور رہتے ہیں، عنہ اس سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں لیکن خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں جو آپ کے چچا ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، لیکن کفار کو روکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے، کفار کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے، لیکن وہ یہ سارا کام صرف اپنی قبائلی حمیت کی بنا پر کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں سے تھے۔ وہ یہ کام اسلام کے لیے، اللہ کی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچ سمجھتے ہوئے یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ صرف قبائلی، خونی، عصبیت، حمیت کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، لیکن وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی دور رہتے ہیں آپ سے۔ یعنی اصل فائدہ تو تب ہوتا دنیا اور آخرت کا کہ وہ آپ کا دفاع کرتے لوگوں کے بالمقابل، اور خود وہ آپ کے دین کو قبول کر لیتے، خود وہ آپ کے قریب ہوتے، خود وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔ لیکن ایک طرف تو وہ آپ کا دفاع کرتے رہے لوگوں سے، لیکن دوسری طرف وہ خود بھی آپ سے دور رہے، آپ پر ایمان نہیں لائے، مرتے دم تک ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں تھے اور بیمار تھے شدید، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے چچا کے پاس
اور آپ نے اپنے چچا سے آپ کہتے رہے کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میرا دین قبول کر لیجئے، میں اللہ کے ہاں کچھ جھگڑا کروں گا، میں اللہ کے ہاں کچھ بات چیت کروں گا، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، میرے پاس کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ وحاج لک بہا عند اللہ، میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہوں گا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ لیکن وہاں ابو طالب کے ساتھی جو کافر تھے، ابو جہل اور دیگر لوگ، تو وہ بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، پوری زندگی تو تم نے اپنے بھتیجے کا کلمہ نہیں پڑھا، اپنے بھتیجے کا دین قبول نہیں کیا، اب مرتے وقت اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے، اس کا کلمہ پڑھ لو گے۔ غیرت دلائی، غلط غیرت دلائی کہ اگر ایمان لانا تھا تو اپنی صحت میں ایمان لاتے، صحت کی حالت میں۔ اگر اب بیمار ہیں آپ تو اب پوری زندگی تو آپ بھتیجے کے دین پر آپ نہیں ہوئے، تو اب مرتے وقت اگر آپ بھتیجے کا دین قبول کر لیں گے تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ورغلایا ابو جہل نے شیطانی کام کیا اور دیگر کفار نے۔ تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کہنے لگے کہ میں تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر، اس کی ملت پر میں مر رہا ہوں، اور وہ فوت ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر ابو طالب پر مٹی ڈالو، نہ جنازہ پڑھا نہ کچھ اور، فرمایا جاؤ جا کر انہیں ڈھک آؤ، جاؤ جا کر ان کے جسم پر مٹی ڈال دو، انہیں دفنا دو۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کا جسم اس کو مٹی میں دفنانا چاہیے۔ لیکن آپ نے ابو طالب کے لیے جو ہے وہ دعا کرنے کی کوشش کی، عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جو کفر پہ فوت ہو جائیں ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جو ان میں سے کفر پر فوت ہو جائے تو آپ اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ جب انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تب پھر ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، ان کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے کہ چچا نے پوری زندگی حمایت کی، ظاہراً آپ کی دفاع کی ہے آپ کا، لیکن ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے کہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دل بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے، آپ تمام انسانوں میں، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں، یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ دل اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ جیسے چاہیں ان دلوں کو پھیر دے، تو یہ دل آپ نہیں پھیر سکتے۔ آپ کا کام ہدایت دینا ہے، رہنمائی کرنا ہے، آپ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، کسی کو سیدھا راستہ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن کسی کو سیدھے راستے پر چلانا، کسی کے دل کو سیدھے راستے کی طرف مائل کر دینا، یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ پسند کریں، جسے آپ محبت کریں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ تو ابو طالب کی وفات پر اس قسم کی آیات نازل ہوئیں۔ تو سورہ قصص کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ ابو طالب کے بارے میں آیت اتری۔ احادیث مبارکہ میں صراحت موجود ہے کہ جس سے آپ محبت کریں، جسے آپ پسند کریں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ دلوں کو نہیں پھیر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت دیں۔ اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی تھی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سورۃ توبہ آیت نمبر 84، کہ ان میں سے جو فوت ہو جائے، جو کفر پہ فوت ہو جائے، آپ اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ اس حالت میں
فوت ہوئے ہیں کہ یہ فاسق ہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کے یہ لائق نہیں اور نہ ایمان والوں کے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ کیسے پتہ لگے گا کہ فلاں جہنم والا ہے؟ جب کوئی شخص کفر پر فوت ہوگا، جب کوئی شخص شرک پر فوت ہوگا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ اصحاب جہنم میں سے ہے۔ جب کوئی کفر پر شرک پر فوت ہو جائے تو نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے، نہ ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کرے، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کافر کے لیے جو کفر پہ فوت ہو دعا نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، ہلکا عذاب ہوگا، لیکن عذاب ہوگا اور وہ مستقل اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور وہ آگ کے جوتے ان سے ان کا دماغ کھولے گا، والعیاذ باللہ۔ ایمان نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جب تک وہ ایمان نہ لائے، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے، اس وقت تک وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں یعنی لوگوں کو آپ سے، یعنی آپ کا دفاع کرتے ہیں لوگوں سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، لیکن خود بھی دور رہتے ہیں آپ سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی وہ دوسروں سے تو آپ کا دفاع کرتے ہیں لیکن خود بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، خود بھی آپ سے دور رہتے ہیں، آپ کے دین سے دور رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، اس کا نقصان انہیں ہی ہے۔ اسلام قبول نہ کرنے کا نقصان اسلام کو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، وہ اللہ کو، رسول کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نہیں نقصان دے سکتے، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ سراسر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھیں، ولو اور کاش کے، ترا آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ منظر اپنے ذہن میں لائیے کہ جب یہ منظر ہوگا کہ جب انہیں آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، یعنی یہ میدان محشر کی بات ہے کہ آخرت کی بات ہے، جب آخرت میں یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یہ ایمان نہ لانے والے، اسلام قبول نہ کرنے والے، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے، جب انہیں آگ کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نردو، ہمیں لٹا دیا جائے، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ یا لیتنا، یا لیتا کا مطلب ہائے کاش، نہ ہمیں، ہائے کاش کہ ہم نردو، ہم لٹا دیے جائیں، ہم پھیر دیے جائیں، ہم رد کر دیے جائیں، یعنی واپس پھیر دیے جائیں دنیا میں، یعنی ہمیں ایک دفعہ دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ولا نکذب بآیات ربنا، نہیں ہم جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو، یعنی قیامت کے دن، میں نے جیسے کل ذکر کیا تھا، قیامت کے دن ہر ایمان نہ لانے والا، چاہے وہ ابو جہل ہو، قریش مکہ ہوں، آپ کے شدید دشمن ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں لیکن وہ ایمان نہ لائے ہوں، تو قیامت کے دن وہ دہائیاں دیں گے، آگ پہ کھڑے ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ اب ہم آگ میں ہمیں داخل کیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ مہلت دی جائے، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے مؤمنین میں سے۔ لیکن کافروں کو بھی قیامت کے دن پتہ ہوگا
یہ مرتے وقت پتہ لگ جائے گا، قبر میں پتہ لگ جائے گا، آخرت میں پتہ لگ جائے گا، میدان محشر میں آگ پہ جب کھڑے ہوں گے تب پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں اگر اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ ایمان۔ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو کیا بچا سکتی ہے؟ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایمان لانا، ان کی تکذیب نہ کرنا، ان پر ایمان لانا، ان پر عمل کرنا۔ اگر کوئی چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچا سکتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان کے ساتھ انسان جہنم سے، آگ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان لا کر انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ جب اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلائے تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے اصول کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کی سنت طیبہ کے خلاف ہے۔ اللہ فرمائیں گے بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے، جو وہ چھپایا کرتے تھے تو وہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے۔ ولو ردوا، اور اگر ردوا وہ لوٹا بھی دیے جائیں، لعادوا لما نہوا عنہ، البتہ وہ لوٹیں گے طرف اس کے جس سے وہ روکے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لوٹا بھی دیا جائے، اگر انہیں واپس لوٹا دیا جائے، جیسے یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب یہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، جب اللہ انہیں آگ کے کنارے کھڑے کریں گے، یہ آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت دعائی دیں گے کاش کہ ہمیں ایک مہلت اور دی جائے، کاش کہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، ہم ایمان لائیں گے، ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہیں موقع نہیں ملنا، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ ایک زندگی ہے جو امتحان والی زندگی ہے، دوسری زندگی تو جزا والی ہے۔ اب دوبارہ امتحان والی زندگی، دنیا کی زندگی کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض فرض کر لیا جائے، اگر انہیں لٹا بھی دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں لعادوا لما نہوا عنہ، البتہ یہ وہی کام کریں گے دوبارہ جس سے انہیں روکا گیا تھا، دوبارہ یہ کفر کریں گے، دوبارہ یہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ کس میں؟ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع مل جائے ہم ایمان لے آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں انسان حیران ہوتا ہے کہ اگر کافر آگ پہ کھڑا ہو، آگ پہ کھڑا ہو کر بھی اگر وہ کہے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے، میں ایمان لے آؤں گا، اللہ فرماتے ہیں میں اگر لوٹا بھی دوں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے حقائق واضح نہیں ہوتے۔ یہ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، یاد رکھنی ہے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے دعوت نہیں پہنچی، جس تک دعوت نہیں پہنچی وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کا عذاب ہی نہیں ہوگا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے حتیٰ کہ ہم رسول بھیجیں۔ جب رسول آتے ہیں، رسول کی دعوت آتی ہے، رسول کی دعوت پہنچتی ہے، چاہے رسول خود پہنچائیں، چاہے رسول کے ورثاء پہنچائیں، ایمان والے دعوت پہنچائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں کافروں تک، رسول کا فرمان پہنچائیں، تو جب کوئی اللہ کا فرمان سننے کے بعد، رسول کا فرمان سننے کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد انکار کرے، تب پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھی زندگی دے دی جائے، دوبارہ یہ یہی کام کریں گے۔ ان کی پہلی زندگی میں انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا یہود و نصارہ کے بارے میں، وہ قرآن کریم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، انہیں قرآن کریم کی حقانیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں واپس بھی لوٹا دیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کے کفر کی وجہ، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے سامنے حق واضح نہیں تھا، انہیں دعوت نہیں پہنچی تھی، قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو پہنچی تھی، اس کے باوجود یہ جانتے بوجھتے انکار کرتے تھے۔ کیوں انکار کرتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ اپنی عیش و عشرت والی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے تھے،
کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی بات سچی ہے، نبی کی بات سچی ہے، نبی کے معجزے دیکھتے تھے، ہر قسم کی نشانی دیکھتے تھے، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب ہر نشانی دیکھ کر یہ ایمان نہیں لائے تو یہ صرف اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ نہیں کہ ایمان نہیں لائے، یہ لا علمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، یہ اپنے نہ ماننے کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، یہ اپنی جس آسائش میں یہ تھے، یہ اپنی آسائش کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ دنیا کے وقتی فائدے میں مبتلا رہنا چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اللہ کی باتیں ماننی پڑیں گی، لیکن یہ اللہ کی باتیں نہیں ماننا چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا اللہ کی باتیں صحیح ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے، آج کے مسلمان ہیں، آپ سمجھیے کہ چلیں کفار تو وہ تو چلو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، نبی پر، قرآن پر، آخرت پر، بعث بعد الموت پر۔ مسلمان تو آج اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، آخرت کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جنت جہنم کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو جہنم میں جائیں گے، اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے آج مسلمان کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج مسلمان کیوں سود کھا رہے ہیں، جانتے بوجھتے۔ پتہ ہے کہ سود کھانا، سود کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو سود کا ایک حصہ، 70واں حصہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پتہ ہے، احادیث مبارکہ واضح ہیں، قرآن کریم کی آیات واضح ہیں۔ پتہ ہے کہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ شرک کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ دین پر عمل کرنے سے آزمائشیں آتی ہیں، دین پر عمل کرنے سے اپنی خواہش نفس کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے، رشوت چھوڑنی پڑتی ہے، نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کے احکامات ماننے پڑتے ہیں، اللہ رسول کے بات کو اپنا آئین، اپنا دستور بنانا پڑتا ہے۔ لیکن کون ہے جو آج اس کو مانے؟ آج کے مسلمان وہ اس کو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ قرآن سنا دیں ان کو حدیث سنا دیں، وہ اپنی خواہش کو، دنیا داری کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے انہیں پھر دنیا داری چھوڑنی ہوگی، دنیا کا جو وقتی فائدہ ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ ان کو شیطان نے اس دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، دنیا نے انہیں اس دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ جو دنیا کا وقتی فائدہ ہے یہ حاصل کر لو، پتہ نہیں آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی، پتہ نہیں کتنی دور ہے، اس آخرت کے انتظار میں یہ تو بے وقوفی ہے، ہم اتنی دور آخرت کا انتظار کریں، ہم کہ اللہ کے پاس ہمیں انعام ملے گا، ہم تو دنیا کا فائدہ لیتے ہیں، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں۔ یہ شیطان نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ دنیا نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، دنیا کے وقتی فائدے کے پیچھے لگ کر پتہ ہے آخرت آنی ہے، پتہ ہے اللہ ناراض ہیں، پتہ ہے جنت جہنم ہے، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ جب پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے، پھر جو انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا، تو وہ جب قیامت کے دن جہنم پہ کھڑا ہوگا، اللہ معاف کرے، اگر اللہ اس کو سزا دینے کا فیصلہ کریں گے تو وہ کہے اے اللہ تعالیٰ مجھے واپس لوٹا دیں، میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم ایمان نہیں لاؤ گے، تمہیں تو پہلے بھی پتہ تھا، تم نے پھر اپنی خواہش نفس کی مانی۔ بالکل اسی طرح یہود و نصارہ کی بات ہو، فرعون کی بات ہو، قرآن میں صراحت سے لکھا ہے فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے جو حضرت موسیٰ کا انکار کیا تھا، اس لیے انکار نہیں کیا تھا، اسے یقین نہیں تھا حضرت موسیٰ پر۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ کی دعوت پر دل سے یقین تھا، قرآن کی آیت صراحت سے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے حضرت موسیٰ پر اترنے والے معجزات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، پھر انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلم و علوا، صرف ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ یہی حال کفار مکہ کا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو جن کے سامنے حق واضح ہے لیکن وہ دنیاوی مفاد کے لیے وہ نہیں اسلام کو قبول کرتے، اور وہ صرف اپنی خاندانی حمیت یا دنیاوی فائدہ یا جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے وہ اپنی دنیا تباہ کر دیتے ہیں، آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ بھی اگر انہیں زندگی ملی دوبارہ یہ لوگ یہی کام کریں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملی تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور زندگی ملنی بھی نہیں ہے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ کفار کا ایک اور اعتراض، کفار نے کہا نہیں ہے یہ مگر حیاتنا الدنیا،
ہماری زندگی دنیا کی. کفار نے کہا نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، بس دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی اور زندگی نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، مٹو مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں زندہ کون کر سکے گا؟ تو آخرت کا ہی انکار کر دیا. اور میں یہ بھی واضح کر دوں، آخرت کے انکار کی وجہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا، بلکہ آخرت کے انکار کی وجہ اصل میں یہی تھا کہ اگر ہم آخرت کو مانیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی پڑے گی، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا جو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. مجھے بتائیے کہ یہ جو کیسر تھا، جو ہرقل تھا، کیسر روم، ابو سفیان اس کے علاقے میں گئے، اس نے ابو سفیان، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، اس نے وہ جو عرب کا قافلہ تھا ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جو تمہارے پاس نبی آئے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں. سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. تو ساری باتیں سنی کیسر روم نے، ہرقل نے، تو کہنے لگا کہ یہی تو صفات نبیوں کی ہوتی ہیں، ان پر ایمان لانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں. ابو سفیان کی تمام باتوں کی تصدیق کی. کہنے لگا ایک وقت آئے گا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے، اگر ایسی بات ہے جیسے تم اے ابو سفیان کہہ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ اس نبی کی حکومت میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے یہاں تک پہنچے گی، اور اگر میں ہوں تو میں ان کے قدم دھو کر پیوں گا. یہاں تک اس نے کہا. لیکن پھر وہ ایمان نہیں لایا. اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو تم کیا کہتے ہو؟ وہ درباری بفر پڑے، وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں ایمان لائیں، ہم تو سپر پاور ہیں، ہم کیوں ایمان لائیں عرب کے ایک شخص پر. تو کیسر آگے سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں تم متاثر تو نہیں ہو گئے. تو صرف اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، اپنی دنیا باقی رکھنے کے لیے ہرقل ایمان نہ لایا اور اپنی دنیا آخرت تباہ کر دی. تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہمیں اٹھایا جائے گا. ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس. کاش کہ آپ دیکھیں اے نبی، آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ وہ کیا موقع ہوگا جب یہ رب کے پاس کھڑے ہوں گے، یعنی میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. قال، تو اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں، کیا یہ آخرت حق نہیں جس کا تم انکار کرتے تھے، کیا یہ آگ جس پر اللہ انہیں کھڑا کریں گے، اللہ کہیں گے یہ جہنم، یہ آگ، یہ عذاب حق نہیں جس کا تم انکار کرتے تھے. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب. وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل حق ہے، ہم اپنے رب کی قسم اٹھا کر مانتے ہیں کہ بالکل حق ہے. میں بتا چکا ہوں کہ مرتے وقت ہر کافر ایمان لے آتا ہے، ہر فاسق اپنے فسق و فجور سے توبہ کرتا ہے، قبر میں ہر کافر فاسق توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، آخرت میں ہر کافر فاسق ایمان لائے گا، قسمیں اٹھا اٹھا کر دہائیاں دے گا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، قسم ہے ہمارے رب کی، کیوں نہیں، بالکل یہ حق ہے. لیکن مرتے وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب دار الجزا شروع ہو گیا. قال، تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، تم نے نہیں مانا دنیا میں جو دارالامتحان تھا، اب تم ہزاروں دفعہ اقرار کرو، قسمیں اٹھا اٹھا کر اقرار کرو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اب عذاب کو چکھو اپنے کفر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں. کوئی سوال آپ کا ہے تو کر لیجئے، کوئی ایک سوال کر لیجئے. شیخ، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب صاحب جو تھے وہ مواحد تھے. دیکھیے دعویٰ تو کوئی بھی کر لے، دعوے سے تو کچھ نہیں ہوتا، دعوے کے حق میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ذرا گروپ میں سوال کیجئے ابو طالب کے ایمان یا کفر کے بارے میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے جواب دیتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.